یہاں اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز کو قائم کریں، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں ان کو اقامت نماز کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیونکہ رخ کا صحیح ہونا اسے ہی نہیں کہتے کہ باپ کا رخ صحیح ہو گیا، یہ باپ تو اولاد کو بھی بخشوا دے گا۔ میرے گھر کا ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، ہمارے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، ہمارے گھر میں ایک صاحب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب ان کے پیچھے پیچھے نکل جائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی کمائی، ہر ایک کی اپنی قبر، ہر ایک کا اپنا حشر، ہر ایک کی اپنی برزخ، ہر ایک کی اپنی جنت، ہر ایک کی اپنی دوزخ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس رخ پر خود ڈالے گئے ہیں، جس رخ پر خود چلائے گئے ہیں، جو کام ان سے کروایا ہے، وہاں کھڑے ہو کے دعا ہو رہی ہے۔ اور دعا کہاں جا کر کی ہے؟ کیونکہ دعا وہاں جا کر کی ہے جہاں سے بیوی بچے نظر نہ آئیں، دعا وہاں جا کے کی ہے۔ جس طرح وہاں آنکھوں پٹی باندھی ہے ذبح کرتے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، وہاں آنکھوں پٹی اس لیے باندھی ہے کہ خدا کے حکم میں اپنی محبت شامل نہ ہو جائے، اپنی غرض شامل نہ ہو جائے، بحث خدا کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں، اس لیے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے کہ بالکل آنکھوں پر پٹی باندھو اپنی اغراض سے، کہ میرا خدا کی راہ میں نکلنا، میرا خدا کے حکم پر چلنا بالکل بلا غرض ہے۔ جس طرح وہاں ذبح کرتے ہوئے آنکھ پر پٹی باندھی ہے، اسی طرح یہ دعا جو اپنی اولاد کے لیے اقامت نماز کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کے مانگی ہے جہاں سے اولاد نظر نہ آئے، ورنہ اولاد دیکھ کے یوں سوچ رہی ہوتی کہ ابراہیم ہمارے لیے کھانا مانگ کے جا رہے ہیں۔ اور کیا دعا کی؟ یہ نہیں فرمایا ربنا لیتجروا، ربنا لیزرعوا، اے اللہ یہ تجارت کریں اور زراعت کریں اور پھلے پھولیں اور یہ بھی کھائیں، ان کی اولادی بھی کھائیں اور ان کی نسلیں بھی کھائیں۔ میں نے محنت کر لی ہے، میں نبی ہوں، میں تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، میں نے یہ سارے مجاہدیں مشقتیں اٹھائی ہیں، میں نے تیرے لیے اولاد کو ذبح کیا ہے، میں نے تیرے حکم پر بیوی بچوں کو یہاں ڈالا ہے فقر و فاقے میں، اب تو اس سب کے مقابلے بدلے میں ان کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، ان کو تو اقامت نماز پر ڈال دے، ان کو اس کام پر ڈال دے جس کام پر مجھے ڈالا تھا کہ ان کا رخ صحیح کر دے۔ اقامت نماز رخ صحیح کرنے ہی کو کہتے ہیں، اقامت نماز، بلکہ یہ ترجمہ ہے مفسرین کا اقامت نماز کے بارے میں کہ رخ صحیح ہو دل کا، دل کے رخ صحیح ہونے کو کہتے ہیں اقامت نماز۔ بغیر خشوع والی نماز، بغیر پابندی والی نماز، وہ رخ صحیح نہ ہونے والی نماز ہے، یا وہ اپنے مسائل کے لیے نماز ہے یا وہ قانونی نماز ہے۔ قانونی نماز جانتے ہو؟ قانونی نمازیں دو قسم کی ہیں، ایک جماعت میں نکل کر، ایک چھوٹے بچوں کی نمازیں جو مکتب میں ہوتی ہیں استاد کی نگرانی میں، چھوٹے چھوٹے بچے استاد کی نگرانی میں نماز پڑھتے ہیں کہ استاد نے قانون بنایا ہوا ہے مدرسے کا کہ کسی بچے کی نماز نہ چھوٹے ورنہ ایک وقت کا کھانا بند۔ مختلف سزائیں ہیں مدارس میں، عادت تو پڑ جاتی ہے لیکن کیونکہ قانون کی نماز ہے تو اس میں بہت سے بچے بغیر وضو ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ استاد کھڑا ہوا ہے، اسے کیا خبر میرا وضو ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ بعض فیکٹری والوں کو دیکھا ہم نے جو ہمارے کام سے متعلق ہیں، بڑی بڑی فیکٹری ہیں، 500 ہزار آدمی ملازم ہیں، ان کا قانون ہے کہ نماز پڑھنی ہوگی
جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو میں اپنی فیکٹری میں نہیں رکھوں گا. تو پڑھتے ہیں بے شک، لیکن قانون کی پڑھتے ہیں، نماز قانون کی، کہ قانون پڑھوا رہا ہے، ایمان نہیں پڑھوا رہا ہے. ایمان خدا کے حکم پر پڑھواتا ہے، اور بے ایمانی کے ساتھ تو قانون سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے آدمی. قانون سے بھی اگر باہر کی محنت اگر باہر کے دباؤ سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز نہیں ہے، اگر اندر کے تقاضے سے پڑھ رہا ہے تو ایمان والی نماز ہے. تو یہ کہ وہاں نکل کے دعا کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. جس طرح آپ نے سارے عالم کے انسانوں کو رخ ہماری طرف کیا ہے کہ سارے عالم کے انسان ابراہیم تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کر، اس طرح اے اللہ تو اس مرجعیت کو میری اولاد کی طرف پھیر دے. اگر یہ اقامت نماز پر آئیں تو اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، کہ لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، اور پھر یہ تیرے ہو کے رہیں تو ان کی ضروریات کو پورا کر دے. تو یہ کہیں کہ یہ محنت کا رخ ہے. اس محنت کے رخ پر جب آدمی چلتا ہے تو اس کو اس راستے کی کامیابیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں. تو جو کچھ عرض کیا ہے مقصد یہ عرض کرنے کا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اسی طریقے پر، وہی راستہ ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے کہ اب تبلیغ کے نام سے کوئی نیا کام شروع ہو گیا ہے. تبلیغ والے یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں، یوں کہتے ہیں. نہیں، خدا کی قسم جتنے کام ہیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے کیے ہوئے کام ہیں، دلائل کے ساتھ انبیاء کے کیے ہوئے کام ہیں سب. گشت انبیاء کی سنت ہے، کام کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اصل. انفرادی دعوت انبیاء کی سب سے پہلی سب سے آخری سنت ہے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک انفرادی دعوت کا عمل جاری ہے. تعلیم ہر نبی کا مقصد ہے امت کو تعلیم دینا. اگر تعلیم امت کو نہیں دی جا رہی ہے تو انبیاء کی بعثت جو انسانوں کو اس راستے پر لانا جس سے انسان میں اور جانور میں امتیاز پیدا ہو جائے، وہ عمل نہیں ہو سکتا اگر تعلیم نہیں ہے. تعلیم تو وہ عمل ہے جو انسان کو جانور سے ممتاز کر دے گا کہ یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے. تعلیم نے اس کو بنا دیا ہے. ارے انسانوں ہی میں دیکھ لو، جانوروں کو تو چھوڑ دو، انسانوں ہی میں دیکھ لو. ہر ایک کہہ دیتا ہے کہ یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یہ جاہل طبقہ ہے، اور صاف نظر آتا رہتا ہے اس کی وضاقتہ سے، اس کے لباس سے، اس کی بول چال سے، اس کے مزاج سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ جاہل ہے. کہ جو کچھ پڑھا لکھا ہے وہ اندر سے اس پر ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسی کا نام انسانیت ہے. تو انبیاء اس کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کی راہ میں نکل کر جو جن اعمال کو کریں گے، یہ اعمال کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ میاں مولانا آثار رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے تو کہیں نہیں سنا تھا کہ گشت ہوتا ہے. یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے گشت کا؟ کیا کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں جا کر، اور کیا کیا تھا ذوالمجنہ میں، اور کیا کیا تھا عکاظ کے بازار میں، اور کیا کیا تھا مکے کی بڑی بڑی نمائشوں میں، اور کیا کیا تھا موسم حج کے قافلوں میں، اور کیا کیا تھا موسم حج کے بازاروں میں اور میلوں میں. یہی کیا تھا، ایک ایک پر اپنے آپ کو پیش کیا تھا، ایک ایک پر پیش کیا تھا اپنے آپ کو. من یؤوینی، من ینصرنی، من یمنعنی. کون میری مدد کرتا ہے، کون مجھے ٹھکانہ دیتا ہے، کون میرا ساتھ دیتا ہے خدا کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے میں، کون میرا ساتھ دیتا ہے خدا کے پیغام کو پہنچانے میں. یہی تو کیا تھا. اور کیا کیا تھا؟ یہاں کے 13 سال سوا فی قریش بضع عشرۃ حجۃ،
سوافی قریش بدع شهد حجة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں اسی میں پھرتے رہے. لو لاقا صدیقا مواتیا، لو الفا صدیقا مواتیا، کہ کوئی تو مل جائے میرا ساتھ دینے والا، کوئی تو مل جائے مجھ سے موافقت کرنے والا. اب آج پوچھتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں تنہا ہوں، جب ہماری مسجد وار جماعت نہیں ہے میں کیا کروں؟ میں تو اپنی مسجد میں اکیلا ہوں. کام تو جب ہوگا جب کچھ افراد ہوں گے. کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے؟ پوری بستی میں نہیں، اپنی مسجد میں نہیں، اپنے محلے میں نہیں، اپنے ضلع اپنے صوبے میں نہیں، خدا کی قسم پوری دنیا میں تنہا تھے، پوری دنیا میں تنہا. لیکن 13 سال تک لو لاقا صدیقا مواتیا، لو الفا صدیقا مواتیا، کہ ایک کو نصیحت، ایک کو خدا کی یاد دلانا، ایک کو پکڑ کر خدا کی طرف اس کا رخ کرنا، ایک کی خوشامد کرنا. پھر اس میں آپ نے ہماری جماعت کا رخ وہاں بنا دیا، وہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا، آپ نے ہمارا رخ وہاں کا بنا دیا، وہاں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں اس رخ پر نہیں جانا، ہمیں اس رخ پر نہیں جانا. اگر ہر کام کرنے والا، ہر گشت کرنے والا، خدا کی راہ میں نکلنے والا صرف اتنا سوچ لے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے محسن ہیں، جو ہمارے شفیق ہیں، جو ساری امت کے اوپر، ساری امت کی ماؤں کی شفقت سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، کیا تکلیفیں اس کام میں اٹھائی ہیں، کن پر محنت کی ہے، اس پہ کیا پڑھا، اس پر کیا ملا ہے آپ کو؟ کوئی لائن اذیت کی زبان سے یا ہاتھ سے یا ہتھیار سے یا پتھروں سے، کسی لائن کی آپ کی بیٹی کو تکلیف پہنچانے کے راستے سے، آپ کے خاندان کو اجاڑنے کے راستے سے کوئی تکلیف کسی راستے کی تو بتا دو کہ بھائی یہ راستہ ایسا رہ گیا تھا کہ جس کے ذریعے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. طائف سے واپسی میں آپ کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے، دونوں طرف صفیں بیٹھی ہوئی تھی نوجوانوں کی، یہاں سے گزریں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہیں، ہر ایک پتھر مار رہا ہے. امت اس پر آنے کو تیار نہیں. خدا کی قسم جس طرح آج گشت ہے وہی گشت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گشت تھا. اگر آج یہ ساری تکلیفیں اٹھائی جائیں، آج یہ ساری تکلیفیں اٹھائی جائیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پھانس کے لگنے کے بقدر جو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کا بھی نہیں حق ادا ہو سکتا. جس کو جس رخ پر بھیج دیا جائے وہ پابند ہو کر چلے، اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں نبی کی طرح گشت کرنے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح تعلیم دینے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح سیکھنے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح خدمت کے لیے نکلا ہوں، میں نبی کی طرح نبی کی چال چلنے کے لیے نکلا ہوں. یہ ہمارے نکلنے کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر وہ تمام اعمال دعوت کے اعمال کے ذریعے سے آ جائیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے یہاں سے لے کر آئے ہیں. جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں خدا کے یہاں سے، وہ تمام کا تمام ہمارے اندر کیسے آ جائے. ہم اس پہ ادھر ادھر نہ دیکھو، دھیان سے بات سنو. ہم اس کام کے لیے نکلے ہیں کہ وہ تمام باتیں ہمارے اندر زندہ ہو جائیں، ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ ہمارے نکلنے کا مقصد ہے. لیکن یہ سب چیزیں اپنے اندر کیسے آتی ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ اپنے آپ کو پابند کرنے کا ہے. انسانیت نام ہی پابندی کا ہے، ورنہ حیوانیت ہے کہ جانور ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہے منہ مارے، جس کو چاہے ٹکر مار دے، جس کا چاہے کھا جائے، جہاں چاہے بھاگ جائے، جب چاہے مالک سے بے قابو ہو جائے. جانور پنا ہے، حیوانیت ہے. پابندی ہی کا نام انسانیت ہے، اور کوئی پابندی نہ ہو تو حیوانیت ہے، بے لگام ہو جانا ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو پابند بنا کر چلیں گے. پابند کس کا؟ جو کہ پابند اللہ کا.
ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، امیر کے راستے میں نہیں نکلے ہیں۔ امیر صاحب یوں کرنے کو کہہ دیں گے تو کر لوں گا، پھر آ گئے امیر صاحب کے پاس، امیر صاحب آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجئے، میں یوں کر لوں۔